بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے اور شوہر کو بیوی کی اطاعت کرنا ہے. ہاں دیکھیں دیکھیں شیخ, ہاں شوہروں کو لگتا ہے کہ ان کو اطاعت کرنی ہے. اللہ کے بندو, بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی ہے, شوہر کو بیوی کی اطاعت نہیں کرنی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ شوہروں کو بھی اپنے حقوق نہیں پتہ, لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم کو بھی اطاعت کرنی ہے. شوہر گھر کا قوام ہے, عورتیں گھر کی قوام ہیں. ہاں, عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام نہیں بنایا, عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ماتحت رکھا ہے. شوہر کو بیوی کی بات نہیں ماننی ہے, بیویوں کو شوہر کی بات ماننی ہے. یہ بیویوں کو سمجھنے سے پہلے شوہروں کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ قوام ہیں. گھر اگر ایک اسکول ہے تو آپ اس کے پرنسپل ہیں, گھر اگر ایک ریاست ہے تو آپ اس کے حکمراں ہیں. عورت کی حیثیت گھر میں عوام کی ہے, وہ آپ کی ماتحت ہے, آپ اس کے قوام ہیں, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایک حدیث میں فرمایا النکاح رق, نکاح ایک طرح کی غلامی ہے. تو تم دیکھو کہ اپنی بیٹیوں کو کن کی غلامی میں دے رہے ہو, یعنی جیسے غلام اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے ویسے عورت کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے. وہ گھر جیسے وہ ریاست جس میں عوام حکمرانوں کی اتھارٹی تسلیم نہیں کریں گی وہ ریاست تباہ ہو جاتی ہے, ویسے ہی وہ گھر جہاں عورتیں اپنے شوہروں کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتی, ان کی قوامیت کو چیلنج کرتی ہیں, وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں. عورت کا کام شوہر کو کنٹرول میں کرنا نہیں ہے, اپنے آپ کو شوہر کے کنٹرول میں دینا ہے. ہمارے یہاں یہ بڑا عجیب سا مزاج بن گیا ہے, ہر عورت چاہتی ہے شوہر کو کنٹرول کر لے کسی طرح سے. ہاں, جتنے آپ دیکھیں سڑکوں پہ, بسوں میں, ٹرینوں میں بنگالی باباؤں کے اشتہار ہیں, ہر اشتہار پہ لکھا ہے شوہر کو وش میں کرنا ہے ہمارے پاس, ہم تم کو وش میں کر کے دیں گے. سب سے زیادہ تعویذیں شوہروں کو وش میں کرنے کے لیے لکھائی جا رہی ہیں. اتنی سپلائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ہاں, کیوں وش میں کرنا ہے بھائی؟ اچھی عورت وہ ہوتی ہے نا جو مطیع ہوتی ہے, فرما بردار ہوتی ہے. شوہر کی اطاعت بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. جب عورت یہ سوچتی ہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں اللہ کی اطاعت ہے تو اس کے لیے شوہر کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کا روزہ رکھ لے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے, 4 کام کر لے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ. پر ہمارے یہاں میں بے دین عورتوں کی بات نہیں کر رہا, دیندار نمازی پرہیزگار عورتیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ شوہر کی بات ماننی ہوتی ہے. حلال چیزوں میں شوہر کو نہ نہیں بول سکتے, ان کو نہیں پتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ ہیں ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی. ان 2 لوگوں میں سے ایک کون ہے؟ امرأۃ عصت زوجہا, ایسی عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی, اس کی نماز اس کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی. یعنی آسمان تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے, آسمان میں کیوں پہنچتی ہیں عبادتیں, آسمان میں کیوں پہنچتی ہیں؟ ہاں بولیے بھائی, کیونکہ آسمانوں کے اوپر اللہ ہے. ہاں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے, تو پھر اعمال آسمان کی طرف کیوں بلند کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تو فرمایا سر کے اوپر سے بھی نہیں اٹھتی ہیں, آسمان تک جانا تو بہت دور کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شوہر کی نافرمانی کی ہے.